چلیے دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا، اللہ فرما رہا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ فرماتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دعا کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، ہے نا، اے ہمارے رب تو ان کے درمیان، تو ان میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیج، ہے نا، یتلو علیہم آیاتکا، جو رسول ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب، اور لوگوں کو جو ہے نا کتاب کی تعلیم دے، والحکمت، اور حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، اور ان کے نفوس کی اصلاح کرے۔ آدم علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، ہے نا، کہ اللہ تو اس قوم میں انہی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایک ایسا رسول بھیج جو تیری نشانیوں کی تلاوت بھی کرے، تیری آیتوں کی بھی تلاوت کرے، ہے نا، کتاب کی بھی تعلیم دے، لوگوں کی نفوس حکمت کی بھی تعلیم دے، اور لوگوں کو جو ہے نا لوگوں کی نفوس کی اصلاح بھی کرے۔ ٹھیک ہے نا، ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، انک انت العزیز الحکیم، اے اللہ بے شک تو بہت ہی غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ یہاں دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، تبھی تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو دعا کی نا، ان دعا سے مراد کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ ان میں سے ایک رسول بھیج، تو یہ رسول سے مراد کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی کہ اہل مکہ میں سے ایک رسول بھیج، ہے نا، اس سے مراد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اب غالباً یا کبھی ہے کہ مکہ میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نبی بھیجے نہیں گئے تھے، ہے نا، اور ابراہیم علیہ السلام نے خاص مکہ کے لیے کہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم نے تو خانہ کعبہ کی تعمیر کر دی، لیکن اے اللہ تو اس جگہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی جگہ میں انہی لوگوں میں سے ایک کو رسول بنا کر کے بھیج۔ کہا گیا کہ اچھا ہاں، تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے لیے دعا کی تھی۔ امام احمد نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عریاض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں اللہ کے نزدیک خاتم النبیین ہوں، ہے نا، اللہ کے نزدیک خاتم النبیین ہوں، اور اس وقت آدم علیہ السلام بے شک میں اللہ کے نزدیک خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، اور اس وقت حضرت آدم علیہ السلام مٹی میں گندے ہوئے تھے، یعنی میرے نبی کی تخلیق آدم علیہ السلام سے بھی پہلے ہے۔ اور میں تم کو اپنی ابتدا کی خبر دیتا ہوں کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی میں بشارت ہوں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بشارت دی تھی اپنے قوم میں کہ اے لوگوں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ آخری نبی تشریف لانے والے ہیں، اور وہ تم لوگوں کے نفوس کی اصلاح کریں گے، تم لوگوں کے لیے نئے دین کو لے کر کے آئیں گے، اور وہ آخری نبی ہوں گے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا تھا، کہ پیدائش کے وقت میری ماں سے ایک ایسا نور نکلا جس سے شام کے محلات یہ روشن ہو گئے۔ ٹھیک ہے نا، اچھا، تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا اہل مکہ کے لیے ہی کی تھی، صرف اہل مکہ کے لیے کی تھی، اور مکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی کو نہیں بھیجا۔ دیکھیے یہاں پہ ثابت بھی ہوگی، ابراہیم علیہ السلام کے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ میں کسی نبی کو نہیں بھیجا۔ چلیے، آخر اہل مکہ میں ہی سے رسول کو مبعوث کرنے کی کیا حکمت تھی؟ کسی اور جگہ بھی تو یہ دعا قبول ہو سکتی تھی، کسی اور جگہ کے لیے بھی ہو سکتی تھی، لیکن یا کسی اور جگہ کے لیے ابراہیم علیہ السلام دعا کر سکتے تھے، لیکن خاص طور پر اسی جگہ کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیوں کی؟ تو دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ مکہ میں اہل مکہ ہی میں سے ایک عظیم رسول کو مبعوث فرما۔ اس میں ایک بات یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ رسول انسانوں کی جنس سے ہوں گے، اس سے صاف ظاہر ہو گیا
کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ انہی میں سے تو ایک رسول بھیج. تو گویا کہ رسول انسانوں کی جماعت میں سے ہوں گے اور فرشتوں یا جناتوں کے جن سے نہیں ہوں گے. یعنی اللہ جو بھیجے گا ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے وہ انسان ہی ہوں گے، فرشتے یا جن میں سے رسول نہیں ہوں گے. کیونکہ اگر وہ رسول فرشتہ جن ہوتا تو انسان اس کو نہ دیکھ سکتے تھے یا ان کا کلام نہ سن سکتے تھے. ان کی سیرت انسانوں کے لیے نمونہ اور حجت نہیں بن سکتا تھا. ظاہر سی بات ہے ہمارے درمیان نبی کو بھیجنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رسول کو بھیجنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ نبی کو اسی قوم میں بھیجتا ہے نا، اور اس قوم کی زبان اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی کو عطا فرما دیتا ہے نا، تاکہ وہ اپنے حساب سے تمام قوم کی اصلاح کرے. چلیے دوسری بات یہ کہ جب رسول اہل مکہ میں سے ہوں گے ہے نا، تو اہل مکہ اس کی پیدائش، اس کی تربیت اور اس کی نشو و نما سے واقف ہوں گے. ظاہر سی بات ہے ہماری پیدائش اماد پٹی میں ہوئی ہے، تو اماد پٹی والے ہم کو جانتے ہوں گے نا کہ ہماری تربیت کیسے ہوئی، ہماری پرورش کیسے ہوئی، ہم بچہ میں کیسا تھے، اب کیسا ہے نا. ہمارے اے ٹو زیڈ چیز زندگی کو دیکھ رہے ہیں ہے نا. جب زندگی کو دیکھ رہے ہیں تو پھر ہم اگر کچھ بات بولیں گے تو یا تو وہ لوگ قبول کریں گے، اگر ہمارا اچھا اخلاق رہا، اچھا میسج رہا تو لوگ قبول کریں گے، ورنہ قبول نہیں کریں گے. چلیے اچھا، نیز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اہل مکہ میں سے اپنی ضروریت کے لیے یہ دعا کی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو علم تھا کہ جب وہ رسول مکہ میں پیدا ہوگا تو ان کی ضروریت کے لیے باعث فخر ہوگا. ظاہر سی بات ہے بھائی، آج ایک آدمی، ایک مولانا، جب ایک بچہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے اس گھر کا بچہ اگر مولانا بن جاتا ہے تو اس گھر کے لیے کیا باعث فخر ہوتا ہے نا. تو ایک مولانا کی بات ہے، اور جس قوم میں جس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو بھیج دے تو اس جگہ کے لیے باعث برکت ہے کہ نہیں برکت ہے؟ کہیں گے نا کہ ارے ہم تو اس جگہ سے تو ہمارا تعلق ہے کہ جہاں ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فلاں نبی وہاں پر اب موجود تھے ہے نا. جسے ہم لوگ اپنے آپ کو فخر کرتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیجا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندوستان میں آدم علیہ السلام کو بھیجا. تو ہم لوگ اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، سب سے پہلے نبی کو دنیا میں بھیجا تو وہ ہندوستان کی سرزمین تھی جہاں ہم لوگ موجود ہیں. اور دوسرا یہ کہ اجودھیا کی سرزمین پر اللہ کے نبی غالباً حضرت سیس علیہ السلام بھی موجود ہے، ان کا بھی مزار مقدس ہے. تو ہم لوگ بھی باعث فخر ہے، ہم لوگ بھی فخر کر سکتے ہیں کہ ہم جس جگہ رہ رہے ہیں، جس ملک میں رہ رہے ہیں، اس ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پہلے نبی کو بھیجا ہے نا. اور اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مزارات بھی، نبی کے بھی مزار مقدس ہے ہمارے یہاں. چلیے اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو دعا کی تھی نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو انہی میں سے ایک رسول بھیج دے، تو یہ دعا یہ کب قبول ہوئی؟ یہ دعا 2775 سال بعد ہوئی. 2775 سال یعنی 2775 سال کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. تو اس بات سے صاف ظاہر ہو گیا کہ اگر کوئی انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے نا، تو اگر توبہ قبول نہ ہو جلدی تو اس میں انسان کو گھبرانے کی بات نہیں ہے. جب اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2775 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کی. اور ہم بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر ہم دعا کرتے ہیں، اگر مہینہ دن کے اندر میں وہ کام نہیں ہو جاتا ہے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں. مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے لوگو تم جو ہے نا اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہوا کرو. جب ابراہیم علیہ السلام کی دعا 2775 سال کے بعد قبول ہو سکتی ہے تو ہماری دعا، جبکہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم دن و رات گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، اگر ہماری دعا اگر 10 سال کے بعد قبول ہوتا ہے تو اس میں انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں اتنا تاخیر قبول کرنے میں اللہ تبارک اتنی تاخیر کی، تو ہم لوگ کی دعا کو اگر رد کر دیتا ہے. حالانکہ بندہ جب دعا کرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا. وہ الگ بات ہے کہ اگر اس دنیا میں دیکھنے کو نہ ملے تو آخرت میں اس کا بدلہ ضرور ہمیں دیکھنے کو ملے گا. ٹھیک ہے نا. چلیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ وہ
ان کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے اور لوگوں کی نفوس کی اصلاح کرے، ہے نا۔ اور ایک اور آیت ہے کیا، یتلو علیہم آیاتک، ہے نا، تیری آیتوں کی تلاوت کرے، نشانی آیتوں کی تلاوت کرے۔ دیکھیں یہاں پر تعلیم اور تزکیہ نفس کا مطلب کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا کہ وہ تیری آیت کی تلاوت کرے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کی نفوس کی اصلاح کرے، تو اس آیت میں تلاوت کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ قرآن مجید ہے، یعنی وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر دلیل قائم کرے کہ اللہ ایک ہے نا۔ اب تک یہ لوگ کفار و مشرکین یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کئی مانتے تھے، کئی خدا مانتے تھے۔ اے محبوب اسی قرآن و حدیث کی قرآن کی روشنی میں، اے محبوب قرآن کی روشنی میں آپ ان کو ثابت کر دے، بتلا دے کہ اللہ کیا ہے، ایک ہے، یعنی لوگوں کو کتاب یعنی قرآن مقدس کی تعلیم دے، ٹھیک ہے نا۔ اور کتاب کی تعلیم سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید میں جتنے بھی احکامات بیان کیے ہیں، اے محبوب تمام لوگوں کو اس کی تفصیل بتا دے، تمام لوگوں کو اس کے بارے میں بتا دے کہ فلاں چیز ایسا کرنا ہے، فلاں چیز ایسا کرنا ہے، فلاں چیز جائز ہے، فلاں چیز ناجائز ہے، فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز واجب ہے۔ حکمت کا معنی کیا ہے؟ دیکھیں حکمت کا معنی کیا ہے، کہا جاتا ہے کہ معرفت الوجود اور فعل الخیرات، یعنی اچھی چیزیں اور اچھا کام، بھلائی والا کام۔ اور یہاں اس سے مراد یہ ہے، حکمت سے مراد یہ ہے کہ قرآن کے ناسخ اور منسوخ ہونے کا علم۔ اور ناسخ اور منسوخ، قرآن ناسخ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، قرآن صرف کی آیتیں منسوخ ہوتی یا نہیں ہوتی، میں اس کی تفصیل میں پہلے بتا بھی دیا ہوں، اور یوٹیوب پر جو ہے نا اس کا قرآن کی آیتیں منسوخ ہوتی یا نہیں، میرا ایک ویڈیو بھی آپ اس پر جا کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن جو ہے نا ناسخ کی آیتیں ناسخ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ وہ حکمت کی تعلیم دے، تو حکمت سے مراد کیا ہے کہ وہ لوگوں کو قرآن کے بارے میں بتائے کہ قرآن کی یہ آیت کیا ہے، ناسخ ہے، یہ آیت کیا ہے، منسوخ ہے، یہ آیت محکم ہے، یہ آیت متشابہ ہے نا، وغیرہ وغیرہ جتنی بھی ساری چیزیں ہیں قرآن کے بارے میں تمام چیز کیا ہے بتائیں۔ اور اصلاح نفس سے مراد کیا ہے؟ اصلاح نفس سے مراد یہ ہے کہ نفس کی گندگی سے، نفس کی آلودگی سے، نفس کی برائیوں سے لوگوں کو بتائے، لوگوں کو بتائے کہ نفس کی برائی یہ ہوتی ہے، نفس کی آلودگی یہ ہوتی ہے، اے لوگوں اس سے بچا کرو، ہے نا، یہ نفس کی اصلاح ہے۔ آگے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ملت ابراہیم سے اس شخص کے سوا کون منحرف ہوگا جو بے وقوف ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دین سے، ملت سے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور دین سے اگر کوئی منحرف ہوتا ہے تو وہ انسان کیا بے وقوف ہے، یہ قرآن کا سرٹیفکیٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو ملت ابراہیم سے دور ہوا وہ کیا ہے، وہ بے وقوف انسان ہے۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور یقیناً ہم نے اس کو دنیا میں چون لیا ہے، کن کو؟ جو لوگ ملت ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دین کو سچا جانتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ایسے لوگوں کو چون لیا ہے۔ اور جو لوگ ابراہیم علیہ السلام کی دین کی پیروی کرتے ہیں، دین کو سچا مانتے ہیں، ان کو حق جانتے ہیں نا، اور بے شک یہ لوگ جو ملت ابراہیم کو مانتے ہیں، بے شک وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ آخرت میں کیا ہے، صالحین میں سے ہے۔ اور جو لوگ ملت ابراہیم سے منحرف ہو، ملت ابراہیم کا انکار کرے، تو قرآن فرما رہا ہے کہ وہ بیوقوف انسان ہے۔ کون انسان ہے؟ بیوقوف انسان ہے۔ اب بیوقوف انسان میں بتا رہا ہوں ابھی آگے۔ اب یہاں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لفظ ملت فرمایا یہاں پر، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم کی ملت سے جو لوگ بے نیاز ہوا، بے رغبت کی، منحرف ہوا، جو لوگ ابراہیم علیہ السلام کے دین سے منحرف ہوا، تو یہاں ملت کا مطلب کیا ہے؟ تو دیکھیے ملت کا مطلب یہاں پر دین ہے، مذہب ہے، لیکن ملت اور دین میں پہلے ملت کی تعریف سنیں، ملت کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ ملت کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی زبانوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کی زبانوں سے اپنے بندوں کے لیے مشروع فرمائے، جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی زبانوں سے اپنے بندوں کے لیے مشروع فرمائے تاکہ بندوں کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، ہے نا، یہی ملت ہے۔ یعنی تمام انبیاء کرام آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو الگ الگ احکام دے کر کے، الگ الگ کتابیں دے کر کے دنیا میں بھیجا، قوم کو بھیجا، تاکہ
یہ اب نبی آئے لوگوں کو بتائے اور یہ لوگ کیا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جائے اس پر عمل کر کے، ہے نا۔ لیکن ملت اور دین کا بھی یہی معنی ہے، دین کا بھی یہی معنی ہے، لیکن لفظ دین اور ملت ان دونوں میں کچھ فرق ہے۔ فرق کیا ہے کہ دیکھیے، ملت کا یوز جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی کر سکتے ہیں، ملت کا استعمال دین کا استعمال جو ہے نا، لفظ دین کا استعمال، کیونکہ ملت اور دین ہی میں ہم کو فرق بتانا ہے، تو دین کا جو استعمال ہے نا، یہ دین کا استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی کر سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں۔ جیسے خود قرآن مقدس میں سورہ نور میں آیت نمبر 24 میں اللہ فرماتا ہے لا تأخذہم بما رافتن فی دین اللہ، یہاں پر دیکھیں فی دین اللہ کہا گیا ہے نا، تو یہاں پر بھی دین کی اضافت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے، تو دین کی اضافت اللہ کی طرف کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے دین کی اضافت نبی کی طرف بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ سورہ یونس آیت نمبر 104 میں اللہ فرماتا ہے قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، یہاں پر بھی دیکھیے دینی کی اضافت نبی کی طرف کی گئی ہے، تو دین کا استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بھی کر سکتے ہیں اور نبی کی طرف بھی کر سکتے ہیں، اور دین کا استعمال مسلمانوں کی طرف بھی کر سکتے ہیں، جیسے سورہ مائدہ میں آیت نمبر 3 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، ہے نا، یہاں پر دیکھیں دین کا لفظ مسلمانوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے، تو دین کا استعمال جو ہے نا اللہ کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، دین کا استعمال نبی کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، دین کا استعمال جو ہے نا مسلمانوں کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ملت کا استعمال صرف اور صرف نبی کے لیے کریں گے، اللہ کے لیے یا مسلمانوں کے لیے ملت کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں، فرق یہی ہے۔ ورنہ دیکھا جائے تو ڈیفینیشن کے اعتبار سے ملت اور دین دونوں کا ڈیفینیشن ایک ہے، لیکن ملت کا استعمال صرف نبی کے لیے ہوتا ہے اور دین کا استعمال اللہ کے لیے بھی ہوتا ہے، نبی کے لیے بھی ہوتا ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے راسمن بھائی، کوئی دقت؟ چلیے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص ملت ابراہیم سے منحرف ہوگا وہ بیوقوف انسان ہے۔ اب بیوقوف انسان کیسے؟ دیکھیں آپ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے، پورے مکمل طریقے سے آزمائش پر اتر گئے اور کامیاب ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو تمام لوگوں کا امام بنا دیا، اور انہوں نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی بھی تعمیر کی، اور فرمایا کہ ان کو اپنی اولاد پر شفقت تھی، ان کو اپنے اولاد پر شفقت تھی، تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے ذریت کا لفظ ارشاد فرمایا، کہا کہ ہمارے ذریت کو بھی تو اپنے فرمانبرداری میں رکھ، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے اس کے لیے دعا کی۔ اب دیکھیں معاملہ کیا ہے، جو مدینہ کی میں نے پہلے بتایا تھا نا، ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اپنی جگہ مسلم ہے نا، اور سب لوگ ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے میں کیا کہتے ہیں، فخر محسوس کرتے تھے، جیسا کہ مدینہ میں رہنے والے جو یہود تھے وہ اپنا نسب جو ہے نا حضرت اسحاق علیہ السلام کے واسطے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں، نصارہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کے واسطے سے اپنا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچاتے تھے، قریش مکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واسطے سے خود کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف کی اولاد کہتے تھے، الغرض یہ کہ یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے میں کیا فخر محسوس کرتے تھے کہ ارے میرا نسب تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جا کر کے پہنچتا ہے، میرا نسب فلاں راستے سے وہاں تک پہنچتا ہے۔ اب انسان گھمنڈ کرتا ہے کہ نہیں؟ مثال کے طور پر ہمارے دادا گاؤں کے بہت مکھیا تھے، مان لیتے ہیں یہ گاؤں کے ذمہ دار آدمی تھے، تو بھائی ہم فخر کریں گے نا کہ ہمارا دادا باپ رے گاؤں کا سب سے بڑا آدمی تھا، آدمی فخر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ تو اسی طریقے سے یہ لوگ اپنے نسب کو، یعنی اپنے باپ دادا پر دادا لکر دادا، یہ رشتہ جو ہے نا نسب کو یہ تمام لوگ جو ہے نا یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جوڑ دیتے تھے، ہے نا، کسی نہ کسی واسطے سے پہنچا دیتے تھے کہ ہمارا نسب ابراہیم علیہ السلام تک جا کر کے ملتا ہے، میں ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہوں، اور یہ لوگ فخر کرتے تھے۔ لیکن جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، ہے نا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، ابراہیم علیہ السلام نے میرے لیے دعا کی تھی، ہے نا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس دین کی دعوت دی ہے نا وہی ملت ابراہیم ہے، میرے آقا نے جس دین کی تعلیم دی وہی ملت ابراہیم ہے، تو اب وہ شخص
جو خود کو اپنے آپ کو ابراہیمی کہتا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا کہتا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا کہتا تھا، اب یہ دیکھا کہ نبی آگے آنے کے بعد جو ہے نا وہ کہہ رہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی تو میں انہی کی دعا کا ثمرہ ہوں، اور دوسرا یہ کہ جو ہم دین پھیلا رہے ہیں یہ کیا ہے؟ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ تو یہ لوگ کیا ہوا؟ یہ لوگ دین ابراہیمی سے اعراض کر گئے، منحرف ہو گئے۔ اسی کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ کتنے بیوقوف لوگ ہیں جو ملت ابراہیمی سے منحرف ہو رہے ہیں۔ جس طریقے سے یہودی جب تک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے وہ لوگ کہتے تھے نا کہ آخر میں نبی آئیں گے، میں ان کی بات کو مانوں گا، میں ان کو نبی مانوں گا، ان کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر کے اسلام کو قبول کر لوں گا، یہ لوگ کہتے تھے نا یہودی۔ لیکن جب میرے نبی تشریف لائے تو یہ یہودی یہ حسد اور بغض کی بنیاد پر یہ لوگ میرے نبی کا انکار کر دیے، میرے نبی کا یہ لوگ یہودیوں نے انکار کر دیا۔ کیوں؟ حسد اور بغض کی بنیاد پر۔ جب تک میرے نبی نہیں آئے اس وقت تک ہی اپنے آپ کو فخر محسوس کر رہا تھا، ارے آخری نبی آئیں گے، ہم ان پر ہاتھ دے کر کے اسلام کو قبول کر لیں گے، ہم ان کو فالو کریں گے، ہم ان کو اپنا نبی مانیں گے۔ لیکن جیسے ہی میرے نبی آئے تو وہ لوگ بغض اور حسد کی بنیاد پر، دشمنی کی بنیاد پر وہ لوگ کیا ہو گئے؟ انکار کر گئے۔ اور سیم معاملہ اسی طریقے سے یہ مکہ کے اپنے آپ کو ابراہیمی کہنے والا، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے کہنے والے یہ لوگ تھے جو اب تک کہتے تھے کہ میں ملت ابراہیمی کا ماننے والا ہوں، میں ملت ابراہیمی کا ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہوں، ہے نا۔ لیکن جب میرے نبی آئے اور انہی کے باپ دادا کی دین یعنی ملت ابراہیمی کو جب میرے آقا نے بتایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا یہ دین ہے وہی میرا دین ہے، تو یہ لوگ دشمنی کی بنیاد پر، بغض کی بنیاد پر ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ تو اللہ وہی قرآن مقدس میں فرماتا ہے کہ کتنے بیوقوف لوگ ہیں۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جاتا ہے وہ یہودی جو میرے آقا کو پہلے ایکسپٹ کرتے تھے، جب تک میرے آقا نہیں آ گئے تو انکار کر گئے، تو وہ یہودی اور یہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہنے والے لوگ، یہ دونوں کیا ہو گئے؟ برابر ہو گئے، بھائی ہو گئے۔ ٹھیک ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلیے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوقوف ایسے انسان کو کہا ہے جو ملت ابراہیمی کا انکار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آگے دیکھیں کہاں ہے، وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُمْ فِي الدُّنْيَا، اور یقیناً ہم نے اس کو دنیا میں چن لیا ہے، یعنی کن لوگوں کو؟ جو ملت ابراہیمی کو فالو کرتے ہیں، ملت ابراہیمی کو مانتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس کو چن لیا ہے، بے شک آخرت میں یقیناً وہ صالحین میں سے ہیں۔ آگے دیکھیے آخری آیت دیکھیں، اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جب وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ، یاد کیجئے جب اس کے رب نے ان کے لیے، جب ان سے ان کے رب نے کہا کہ میری اطاعت پر اے لا تو اپنی، جب اس کے رب نے اس کو کہا جب اس کے رب نے یعنی ابراہیم ان لوگوں کو کہا، ابراہیم علیہ السلام کو، کہ یاد کیجئے جب ان سے ان کے رب نے کہا اسلم، کہ میری اطاعت پر تم برقرار رہو، تو قال، انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، میرا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے فاعل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یاد کیجئے جب اس کے رب نے ان کو کہا کہ تو ہماری اطاعت پر برقرار رہو، ہے نا، قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے کہا کہ یقیناً میں تمام جہانوں کی رب کی اطاعت پر میں قائم ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسلام لاؤ۔ اسلام لانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ فرمانبرداری کرنا، یعنی ابراہیم علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تو میری اطاعت کو لازم رکھو، برقرار رکھو، ہے نا۔ یہ نہیں کہا کہ تم اسلام لاؤ، کیونکہ اسلام کا معنی کئی ہوتا ہے نا، مطیع رہو، فرمانبردار رہو۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ میں تمام جہاں کے رب کا مطیع ہوں اور فرمانبردار ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب اس میں ایک یہ قول یہ کہا جاتا ہے کہ آیا ابراہیم، اس میں یہ کہا جاتا ہے وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ کا فاعل یہ حضرت ابراہیم ہی علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، میرا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں ہے۔ ایک قول یہ کہا جاتا ہے کہ آیا ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کہا یہ کس وقت کہا؟ آیا ابراہیم علیہ السلام کی نبوت سے پہلے کہا یا ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کے بعد کہا؟
ایک قول یہ ہے کہ یہ نبوت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا اسلم، یعنی تو میری اطاعت پر برقرار رہ، یعنی اے ابراہیم تو میری اطاعت پر برقرار رہ. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت لرب العالمین، کہ یقیناً میں تمام جہاں کے رب کے اطاعت پر برقرار ہوں، ہے نا. اور بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ حکم نبوت کے بعد تھا. اس کا معنی ہے کہ اسلام پر مستقیم اور توحید پر قائم رہو. اے ابراہیم تم اسلام پر قائم رہو اور توحید پر قائم رہو کہ اللہ ایک ہے، اور اسلام کا جیسا احکام ہے اس پر عمل کرو. ٹھیک ہے نا. بہرحال یہ نبوت سے پہلے کی بات ہو یا بعد کی بات ہو، یہ اطاعت اور فرمانبرداری کے معنی میں ہے کہ تم اس چیز کو لازم رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری کبھی اپنے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے. اور دیکھا جائے تو انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت ایسی ہوتی ہے جو شروع سے ہی پیدائشی کیا ہوتی ہے، مومن ہوتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر محفوظ رکھتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پیدا کرتا ہے نا، اسی وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت سارے گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک رکھتا ہے، تاکہ یہ جب اپنی بات کو لوگوں کے درمیان بتائے تو لوگ جو ہے نا بلا چو چرا کے اس کو مان لے، ہے نا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ نے ہم کو شروع سے اچھا دیکھا، ہر حال میں دیکھا، آپ ہم سے خوش ہے نا، تو ہم کوئی بات بولیں گے تو آپ مان لیجئے گا فوراً بغیر کسی چو چرا کے، وداؤٹ ڈاؤٹ کے، ہے نا. لیکن اگر آپ ہم کو غلط پائے ہیں، اگر ہم کوئی بات بولیں گے نا تو آپ ہماری بات کو جلدی ایکسپٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو نبی دنیا میں تشریف اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو بھیجتا تھا تو نبی کو شروع سے ہی گناہوں سے پاک رکھتا تھا، گناہوں سے معصوم ہوتا تھا. گناہ کا تصور نبی کی طرف ہو ہی نہیں سکتا ہے نا. گناہ کا تصور نبی کی طرف نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ گناہوں سے نبی معصوم ہوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو شروع سے اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کو پیدائش سے لے کر کے تا حیات جب تک وہ زندہ رہیں، یعنی ان سے گناہوں کا سرزد ممکن ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. تاکہ یہ نبی جس قوم میں ہے، جس قوم نے ان کی زندگی کو دیکھا، بچپنے کو دیکھا، جوانی کو دیکھا، بڑھاپے کو دیکھا، یہ اگر کوئی بات کریں گے تو بغیر چو چرا کے یہ تمام لوگ کیا کریں گے، اس کو ایکسپٹ کر لیں گے اور نبی کی